بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ وقال سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف۔ گزشتہ سے پیوستہ خطبہ جمعۃ المبارک، اس میں ہم نے اپنی معاشرتی زندگی کا ایک اہم ترین موضوع شروع کیا تھا، میاں بیوی کے حقوق، گھروں میں سکون، اور اس حوالے سے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ سے ہمارے لیے رہنمائی۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ بین ہی ویسے ہی جیسے نماز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نماز کیسے ادا فرماتے تھے، زکوٰۃ میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا رہنمائی کی ہے، عمرہ میں ہم پوچھتے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے کیا ہے، حج میں ہم یہ جاننے کے متمنی اور خواہش مند ہوتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مناسک کیسے ادا فرمائے۔ بالکل اسی طرح یہ جاننا بھی میرا اور آپ کا فرض ہے کہ بحیثیت شوہر اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے زندگی کیسے گزاری ہے۔ اگر ہم حقوق اللہ میں آپ کے ماڈل پہ عمل کرتے رہے اور حقوق العباد میں ظلم و ستم کرتے رہے
تو پھر ہماری نمازیں اور ہماری عبادات بھی خطرے میں ہے، کیونکہ اللہ کی عدالت میں حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہے، اور فیملی میٹرز میں سب سے پہلا قضیہ جو اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا وہ میاں بیوی کے معاملات کا ہے، اور باقی حقوق العباد میں سب سے پہلا مقدمہ قتل کا مقدمہ ہے۔ تو آئیے آج چند ایک باتیں اس حوالے سے مزید آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کیسے مثالی شوہر تھے۔ سب سے پہلی آپ کی زندگی کی یہ خوبی تھی کہ آپ ہماری ماؤں کو، ازواج مطہرات کو عزت دیتے تھے، رسپیکٹ دیتے تھے، ان کو ان کا جائز مقام دیتے تھے۔ ہمارے معاشرے میں آج تک کچھ لوگ دور جاہلیت میں جی رہے ہیں، ان کو اپنی عزت کا تو بڑا احساس ہے، لیکن یہ کہ میری بیوی بھی عزت کا حق رکھتی ہے، اس پہ شاید انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ ان کے لیے بیوی کو بے عزت کرنا، اس کی انسلٹ کرنا، بڑی محفل میں اس کی برائیاں گنوانا، اس کو ہر وقت کوستے رہنا، نکتہ چینیاں کرتے رہنا، کبھی تانے دیتے رہنا، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ حالانکہ یہ سارے گناہ بہت بڑے گناہ ہیں، اور بعض لوگ تو اس حد تک آگے شاید گزرے ہوئے ہیں کہ وہ یہ گناہ کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو مجازی خدا ہیں، جو چاہیں، جیسے چاہیں، جس انداز میں چاہیں ہم ان خواتین کو رکھیں، ہمیں کون پوچھنے والا ہے؟ یاد رکھیے آپ کو اللہ پوچھنے والا ہے۔ استوصوا بالنساء خیرا، آپ نے اپنی آخری باتوں میں کہا تھا لوگوں عورتوں کا خیال رکھنا، لوگوں عورتوں کا خیال رکھنا، میں اللہ کا پیغمبر تمہیں ان کے بارے میں وصیت کر رہا ہوں، انہن عوان، وہ تمہارے پاس قیدن بن کے آئی ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑ کے آئی ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو یہ رشتہ ہے اس کی خاص اہمیت بتایا کرتے، اور اپنی زندگی میں سب سے پہلا آپ کی زندگی کا اصول یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ ہماری ماؤں کو، ازواج مطہرات کو عزت دیتے، ان کو مقام دیتے، اور اس عزت کی نشانی یہ ہوتی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کا نام محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ لیتے۔ ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، پوری زندگی آپ نے جب بھی بلایا تو عائش کہہ کے بلایا، عائش۔ کبھی آپ نے کہا ام عبداللہ، عبداللہ کی ماں، حالانکہ آپ کا بیٹا تھا ہی نہیں، دل جوئی کے لیے آپ کا ایک عزیز چھوٹا سا پیارا سا بچہ تھا جو آپ کا غالباً بھانجا لگتا تھا۔ جب وہ پیدا ہوا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور اللہ کے پیارے نبی کی خدمت میں لے گئی۔ آپ نے اس بچے کو گڑتی دی اور کہا اس کا نام عبداللہ ہے، اور عائشہ تیرا نام ام عبداللہ ہے، یہ بھی تیرے بیٹوں ہی کی طرح ہے۔
گود بیٹے سے محروم تھی، تو احساس نہیں ہونے دیا، کبھی نہیں کہا تو بانجھ ہے، تیرے ہاں اولاد نہیں ہے، اس کا کیا قصور ہے اس میں؟ بلکہ ایسا دلاسا دیا، ایسا حوصلہ دیا کہ عائشہ تو عبداللہ کی ماں ہے، بانجے بھی بیٹوں کی طرح ہی ہیں، بھتیجے بھی بیٹوں کی طرح ہی ہیں، تو اس کو اٹھا کے لائی ہے نا، تو اس کا نام عبداللہ ہے اور تو ام عبداللہ ہے۔ اور تیسرا نام جو احادیث میں آتا ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور احترام دینا کے انداز، اس سے تو کمال ظاہر ہوتا ہے۔ آپ ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کبھی حمیرہ کہہ کے بلاتے، حمیرہ، خوبصورت، محبت والی، الفت والی، پیار والی، چاہت والی۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ہم سلوک کرتے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ کن ناموں سے عورتوں کو بلایا جاتا ہے، کیسے کیسے نام رکھے جاتے ہیں جس سے اس بیچاری کو تکلیف پہنچتی ہے۔ نام تو زندگی کی پہچان ہے۔ آپ نے صبح بلایا تو الٹا نام، دوپہر کو کال کی تو الٹا نام، رات کو بلایا تو الٹا نام، اپنے موبائل میں گھر والوں کا نام سیو کیا تو الٹا نام، کہیں لکھا تو الٹا نام، کسی کو بتایا تو الٹا نام، بڑی محفل میں ڈسکس کیا تو الٹا نام۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ۔ ایمان لانے کے بعد الٹا نام پکارنا، چاہے وہ کسی کا بھی ہو، اللہ کا قرآن تو کہتا ہے یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ فسق ہے، یہ تو گالی ہے، یہ تو گالی ہے۔ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ اللہ کے پیغمبر تو اتنے حسین اور اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، اس دل والی، حساسیت والی کسی کی بیٹی کا الٹا نام رکھنا تو دور کی بات ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بے جان ہوا جیسی مخلوق کو بھی گالی دینے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ لا تسبوا الريح، ہوا کو گالی نہ دو، انہا مأمورہ، یہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، اللہ کے حکم سے تیز ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے طوفان بنتی ہے، تم اس کو گالی نہ دو۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی خوبی بحیثیت شوہر، آپ پوری زندگی ازواج مطہرات کو عزت دیتے، اچھے نام سے پکارتے، پروٹوکول، آنر اور مقام دیتے، اور کبھی تو اتنا مقام دیتے۔ ادھر مسجد نبوی ہے اور یہ ساتھ ہماری ماؤں کے گھر ہیں، اور ان گھروں میں سے ایک گھر میں ہماری ماں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا رہتی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر اعتکاف کی حالت میں ہیں، اور اعتکاف کی حالت میں ظاہر ہے مسجد کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی ضرورت کے تحت ہماری ماں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا مسجد نبوی میں اللہ کی خدمت میں حاضری دیتی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ 7 گھر ہے، کوئی خطرہ اور اندیشہ بھی نہیں، اس کے باوجود صرف یہ پروٹوکول ہے، عزت ہے، آنر ہے، احترام ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری ماں کو واپس اکیلا نہیں جانے دیتے اور کہتے ہیں کہ میں آپ کو چھوڑ کے آتا ہوں۔ راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوتی ہے، 2 صحابہ جا رہے،
آپ فرماتے ہیں الا رسلکما، ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، وہ رک جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں انہا صفیہ، یہ تمہاری ماں ہے، میری اہلیہ ہے، میں اسے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں۔ وہ حیران ہو گئے کہ اللہ کے پیارے نبی، کیا ہم آپ کے بارے میں اس کے علاوہ کوئی اور سوچ بھی سکتے تھے؟ آپ نے فرمایا لیکن شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے اور خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ خشیت ان یقذف فی قلوبکما شیئا، تم تو نہ سوچتے لیکن میں نے سوچا کہیں شیطان تمہارے دل میں کوئی اور خیال پیدا نہ کرے۔ دوسرا اصول، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ازواج مطہرات کو، مومنوں کی ماں کو، ہماری ماں کو محبت دیتے تھے اور کمال محبت دیتے تھے، اعلیٰ درجے کی محبت دیتے تھے، اور وہ محبت قدم قدم پہ، لہجے لہجے پہ، دن بدن جھلکتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ ایک ہوتا ہے کہ ہم اپنے طور پہ فرض کرتے ہیں کہ میں تو محبت دیتا ہوں، اگلا بندہ محسوس کرے کہ آپ محبت دیتے ہیں تو اسے محبت کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں تو عزت دیتا ہوں، اگلا بندہ محسوس کرے کہ آپ اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں تو یہ آپ نے عزت دی ہے۔ وہ محسوس کرے کہ آپ محبت دیتے ہیں تو تب آپ نے محبت دی ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ارضا صحابی رسول ہیں، ان کو اللہ کے پیارے نبی ایک غزوہ پہ بھیجتے ہیں، ذات السلاسل روانہ کرتے ہیں، ان کو امیر مقرر کر دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جناب ابو بکر موجود، عمر فاروق موجود، لیکن اس کے باوجود امیر ان کو بنایا۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ ان کے دل میں شاید خیال آیا کہ اللہ کے نبی مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ ابو بکر و عمر کے ہوتے ہوئے اس غزوہ کا امیر مجھے بنایا ہے۔ شاید اس وجہ سے اللہ کے پیارے نبی سے پوچھنے لگے، اے اللہ کے پیارے نبی، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ بڑا پرسنل سوال ہے، کس کے ساتھ آپ کو محبت ہے؟ امام ابن حجر نے ایک روایت میں یہ لکھا ہے کہ شاید اس وجہ سے بھی پوچھا کہ زندگی موت کا کچھ پتہ نہیں، سفر پہ جا رہا ہوں، آپ بتائیے آپ کو کس سے محبت ہے؟ عبداللہ کے دل میں بھی اسی سے محبت ہوگی، وجہ جو بھی تھی، بہرحال پوچھ لیا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ میرے بھائیوں، میرے بیٹوں اور میرے بزرگوں، ذرا حوصلے کے ساتھ سنیے گا۔ ہم بعض علماء کو بھی بعض باتیں بیان کرنے کی اجازت نہیں دیتے، مصنوعی غلاف چڑھائے ہم نے شرم و حیا کے، بجائے اس کے کہ علماء سے رہنمائی لیں، ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ نہیں آپ نے بیان کرنا تھا۔ کیوں نہیں بیان کرنا تھا؟ حدیث رسول ہے، صحیح بخاری ہے، صحابی رسول ہیں، بڑی محفل ہے۔ وہ صحابی پوچھتا ہے آپ کو سب سے زیادہ تمام لوگوں میں سے محبت کس کے ساتھ ہے؟ آج آپ کے ضمیر پہ دستک دے کے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی اس سنت پہ بھی عمل کیجئے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ کے ساتھ ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں
نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا، آپ کے گھر والوں کے بارے میں نہیں پوچھنا چاہتا، میں تو یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ مردوں میں سے سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے جواب دینے کا انداز ذرا ملاحظہ کیجئے گا اور دلوں کی تختیوں پہ اسے نوٹ کیجئے گا۔ فرمایا مردوں میں سے مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ کے ابو کے ساتھ ہے۔ ابو بکر نہیں کہا، حالانکہ عام طور پہ آپ ابو بکر کہتے ہیں، آپ کی کنیت بھی یہی ہے، لیکن یہ اظہار محبت کا موقع ہے تو واشگاف کہا کہ مجھے عائشہ سے ہے، اور مردوں میں سے عائشہ کے ابو سے ہے۔ جامع ترمذی میں آتا ہے، وہ صحابی پوچھتے ہیں اس کے بعد، فرمایا عمر سے ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے صحابی پوچھتے ہیں اس کے بعد، آپ فرماتے ابو عبیدہ ابن الجراح سے ہے۔ محبت کا اظہار کیا کریں، کھل کے کیا کریں۔ ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا طاہرہ مطہرہ، ان کے بارے میں آپ نے دو ٹوک کہا، رزقت حبھا، اللہ نے اس کی محبت میرے دل میں ڈالی۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ محبت دل کا ایک فعل ہے، اور آپ کا دل پردوں میں چھپا ہوا ہے، ہم اس کو کھول کے نہیں دیکھ سکتے، ہم اسے چیر نہیں سکتے، آپ کے دلوں میں اندر جھانکا نہیں جا سکتا، لہذا آپ اپنے دل کے تاثرات زبان پہ لائیں گے تو اگلے فرد کو احساس ہوگا کہ آپ محبت کرتے ہیں۔ اور اگر 25 سال گزر گئے، 30 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے آپ کی غلامی اور آپ کی خدمت کرتے ہوئے، اور آپ اتنے سخت مزاج ہیں کہ 40 سال میں اور 30 اور 25 سال کی رفاقت میں آپ نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا مجھے آپ سے محبت ہے، اور اس کے برعکس وہ جھوٹے لوگ پھر میدان میں آئیں گے، عزتوں کے ڈاکو، بے حیائی کے سوداگر، زنا کے خوگر، اور اندر سے شیطنت کے بھرے ہوئے اور مسلمانوں کے گھروں کو برباد کرنے والے شیطانی ایجنڈے کو آگے لے کے فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، ایس ایم ایس پہ، موبائل کال پہ، آپ کے اخبارات کے صفحوں پہ یہ تو بھرے ہوئے ہیں، نوجوان غیر شادی شدہ بیٹیوں کو بے حیائی کا پیغام دے رہے ہیں، اور اس طرح کے میسیجز حتیٰ کہ معصوم بچے دوسری تیسری کلاس کے اندر پڑھنے والے، 9th 10th کے اندر پڑھنے والے، جہاں محبت کا اظہار نہیں کرنا ہے وہاں یہ معاشرہ بے حیا بنا بیٹھا ہے، اور جہاں محبت کا اظہار کرنا ہے وہاں آپ کو شرم آتی ہے، وہاں آپ کی مردانگی پہ حرف آتا ہے، وہاں آپ اسے دین کی کوئی بات سمجھتے ہی نہیں۔ نتیجہ یہی ہوگا کہ گھر سے محبت نہ ملی اور ادھر ادھر سے ملتی رہی اور جھوٹے دعوے ملتے رہے تو خطرہ ہے کہیں یہ گھر برباد نہ ہو جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واشگاف اور واضح نہ صرف یہ کہ محبت کا اظہار کرتے، بلکہ اس ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے اور اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو خصوصاً یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، جب آپ رشتہ نکاح کے اندر منسلک ہو جائیں اور اللہ کسی کو آپ کی بیوی یا کسی بیوی کو شوہر جیسی نعمت اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے، نکاح ایسی چیز ہے کہ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر کی یہ تعلیم ہے،
آپ کے دل میں محبت نہیں بھی ہے تو آپ محبت کا اظہار پھر بھی کرتے ہیں۔ یہ پیغمبر کی صحابیہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ صرف ایک وہ موقع جب میدان جنگ ہو، کفار کے ساتھ مقابلہ ہو، وہاں اس کی کچھ رخصت دیتے، یا میاں بیوی آپس میں بیٹھے ہوں تو اس موقع پہ آپ اس کی رخصت عنایت فرماتے ہیں۔ اس میں یہی حکمت ہے کہ یہاں شیطان کہتا ہے گھر کو اجارنے اور برباد کرنے کے لیے کہ نہیں میں سچی بات کہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم، تو پھر گھر اجڑا، برباد ہوا۔ آپ اس نیت سے کہیں کہ مجھے محبت ہے یا نہیں کہ انشاءاللہ نکاح ایک ایسا رشتہ ہے کہ اللہ جو اس کو نبھانا چاہتا ہے اس رشتے کے ذریعے سے خود اللہ محبت پیدا فرما دیتا ہے، وہ محبت ڈال دیتا ہے۔ جب اس عورت سے اللہ بیٹیاں دیتا ہے، بیٹے دیتا ہے، فکر ایک جیسے ہوتے ہیں، غم سانجھے ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ محبتیں ڈال دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت مبارکہ ہے، محبت کا اظہار کرنا اور کھل کے کرنا اور کہنا۔ تیسری سنت، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت شوہر ازواج مطہرات کی تعریف فرماتے تھے، تعریف فرماتے تھے، اور یہ تعریف انسان کی کمزوری ہے اور بالخصوص عورت کی کمزوری ہے، اس کے کھانے کی، شکل و صورت کی، جس حد تک جہاں تک ممکن ہو، والدین کی، بھائیوں کی، بہنوں کی۔ آپ تعریف کریں گے تو اگلا فرد سمجھے گا کہ آپ اس کو رسپیکٹ دے رہے ہیں، آپ اس کو عزت دے رہے ہیں۔ جہاں تعریف منع ہے وہاں ہم زمین آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں، چاپلوسی کے لیے، مطلب نکالنے کے لیے جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، اور جہاں تعریف مستحب ہے اور سنت ہے وہاں ہمیں آر محسوس ہوتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا طاہرہ مطہرہ کے بارے میں ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ الفاظ ہیں، لم یکن یسأم من ثناء علیہا، اللہ کے پیغمبر حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد بھی تعریف کرتے تھکتے ہی نہیں تھے۔ خدیجہ ایسی، خدیجہ ایسی، خدیجہ ایسی، خدیجہ ایسی۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آپ نے کہا، فضل عائشہ علی سائر النساء کفضل السرید علی الطعام، عائشہ کی شان ایسے ہے باقی عورتوں کے اوپر جیسے سرید کا کھانے کی شان، وہ گوشت کا اور خاص لذیذ ڈش ہوتی تھی عربوں کی، جیسی اس کی شان باقی کھانوں پہ ہوتی ہے۔ چوتھا اصول، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عملاً بھی محبت کرتے، ایسے افعال، ایسے اعمال، گھر میں رہنے کے ایسے محبت کے انداز اپناتے جس سے محبت کی شیئرنگ ہوتی، اگلے فرد کو محسوس ہوتا کہ جس کے لیے میں نے اپنے والدین کو چھوڑا ہے وہ شخص مجھے محبت دیتا ہے۔ حیران ہو جاتا ہوں، کیا عظیم سنتیں ہیں آپ کی، دیکھنے میں چھوٹی چھوٹی لیکن زندگی بدل دیتی، اس گھروں میں سکون پیدا کرتی، اختلافات ختم کرتی۔ دیکھیے ہماری ماں کیا بیان کرتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام برتن میں پانی پیتے، پہلے پانی میں پیتی، اور جو بچ جاتا کبھی اللہ کے پیارے نبی وہ پانی پیتے،
اور پانی پینے کا انداز یہ ہوتا یضع فمہ علی فی، جہاں اس برتن میں میں نے اپنے ہونٹ اور منہ رکھ کے پانی پیا ہوتا وہیں پہ اپنے ہونٹ مبارک رکھ کر پانی پیتے۔ وَكُنْتُ أَتَعَرَّقُ الْعَرَقَ، کبھی میں گوشت کھا رہی ہوتی، ہڈی کے اوپر گوشت لگا ہوتا، میں اس گوشت کو نوچ کے کھاتی، اللہ کے پیغمبر ساتھ تشریف فرما ہوتے اور وہی گوشت کی بوٹی ہماری ماں سے پکڑتے اور جہاں سے آپ نے کھایا ہوتا وہیں سے اللہ کے پیغمبر تناول فرماتے۔ کبھی گود کے اندر سر رکھتے۔ صحیح بخاری میں آپ فرماتی ہیں کہ ہر ایک دفعہ گم ہو جاتا ہے، اللہ کے پیغمبر سفر میں ہیں، صحابہ انتظار میں ہیں، اور اس روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کا سر میری گود میں تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے فخر کے ساتھ اپنے لیے سب سے بڑا اعزاز سمجھتی ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے حوالے سے مجھے اللہ نے یہ شان دی ہے کہ آپ کی جب وفات ہوئی تو میرے گھر میں ہوئی اور اس دن میں ہوئی جو میری باری والا دن تھا۔ مزید فرماتی ہیں جمع اللہ بین ریکی و ریکی، اللہ کے پیغمبر دنیا سے جا رہے تھے، اس وقت بھی اللہ نے میرے اور آپ کے لعاب کو دنیا سے جاتے ہوئے اکٹھا کر دیا۔ کیسے؟ فرماتی ہیں آپ سخت تکلیف میں تھے، بولنے کی سکت نہیں تھی۔ جناب عبد الرحمن ابن عوف تشریف لائے، وہ مسواک کر رہے تھے، مسواک فرما رہے تھے، میں نے دیکھا اللہ کے پیغمبر کی مبارک نگاہیں مسواک پر جم گئی تھیں، جناب عبد الرحمن کو دیکھ رہے تھے، میں جانتی تھی آپ کو مسواک سے محبت بہت ہے، میں نے جناب عبد الرحمن سے مسواک لیا، اپنے منہ کے اندر ڈالا، اس کو چبایا اور نرم کیا، جب وہ بالکل نرم ہو گیا اس کے اوپر میرا لعاب لگا ہوا تھا، اللہ کے پیارے پیغمبر نے وہی میرا چبایا ہوا نرم مسواک مرض الموت کے اندر دنیا سے جاتے ہوئے اپنے منہ مبارک کے اندر ڈالا، اللہ نے میرے اور آپ کے لعاب کو دنیا سے جاتے ہوئے اکٹھا کر دیا تھا۔ ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا ایک اور اعزاز بیان کرتی ہیں، توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین سحری و نحری، مجھے یہ اعزاز حاصل ہے، مجھے یہ شرف حاصل ہے، مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ اللہ کے پیغمبر جب دنیا سے جا رہے تھے میں آپ کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، میں نے آپ کو سہارا دیا ہوا تھا اور آپ کا سر مبارک میری چھاتی پہ تھا اور میں نے اللہ کے پیغمبر کو سہارا دیا ہوا تھا، اور اس حال میں اللہ کے پیغمبر اپنے رب کے پاس گئے تھے۔ یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، ان سے زندگی کی فیلنگز بدلتی ہیں، احساسات بدلتے ہیں، انسان کے رویے طور اطوار بدلتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں سوچ بدلتی ہے۔ اللہ نے تو اس رشتہ ازدواج کا مقصد ہی یہ بیان کیا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنسوں میں سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں ان کے پاس راحت ملے، اطمینان ملے، فراغت ملے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے اس رشتے کے اندر مودت بھی رکھی ہے، رحمت بھی رکھی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں میں اس خوش اخلاقی کو اور اللہ کے پیغمبر کی ان سنتوں کو جاری و ساری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے اختلافات، گھروں کی بے چینیاں، لڑائیاں اور جھگڑے، اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔